بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق نمبر 36 میں کتاب العقل والجہل کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا حصہ اول بیان ہوگا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مقدمہ اصول کافی کا آخری حصہ بیان کیا، اس میں عقل و خرد کی باتیں تھیں اور جہالت اور حماقت کی مذمت ذکر ہوئی تھی۔ رجال و حدیث کی تحقیق کے جدید ذرائع بھی بیان ہوئے تھے، اور اس درس میں کتاب العقل والجہل کا حصہ اول شروع ہو رہا ہے۔ کتاب عقل و جہل کی پہلی حدیث ذکر ہوگی، سند اور متن کے حوالے سے اس کی تحقیق پیش کی جائے گی، حل لغات اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوں گے۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کتاب العقل والجہل اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب قال حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك ولا اكملتك الا في من احب اما اني اياك امر واياك انهى وَإِيَّاكَ أُثِيبُ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ۔ اس میں موجود لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ العقل حکمت اور دانائی کے معنی میں ہے، عقل و شعور بھی کہتے ہیں۔ الجہل جہالت اور نادانی کے بارے میں ہے، بے وقوفی کے معنی میں ہے، فقط عدم العلم کے معنی میں نہیں ہے۔ اخبرنا ہمیں خبر دی، حدیث بیان کی، عدت تعداد اور جماعت کے معنی میں ہوتا ہے۔ العطار عطر فروش، خوشبو فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ استنطقہ بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ کتاب العقل والجہل کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے اس حدیث کی سند بیان کی۔ اخبرنا ابو جعفر محمد بن یعقوب، یعنی امام کلینی کے شاگردان جب اس کافی شریف کا پورا متن آگے نقل کرتے ہیں تو شروع میں فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی نے۔ تو یہ پرانے جو بزرگان ہیں ان کی کتابوں کے شروع میں ان کے نسخہ بردار اور ان کے شاگردوں کی طرف سے یہ جملہ اکثر اضافہ ہوتا ہے۔ قال حدثني عدة من اصحابنا، یعنی امام کلینی نے فرمایا مجھے خبر دی ہمارے اصحاب اور شیعہ امامیہ علماء کی ایک جماعت نے، منہم محمد بن یحییٰ العطار، جن میں محمد بن یحییٰ العطار بھی شامل ہیں، عن احمد بن محمد، انہوں نے روایت بیان کی احمد بن محمد کی طرف سے، عن الحسن بن محبوب، اور انہوں نے روایت بیان کی عن حسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، اور انہوں نے روایت بیان کی علاء بن رزین سے، عن محمد ابن مسلم، اور انہوں نے اپنے شیخ الحدیث محمد بن مسلم ثقفی سے روایت بیان کی۔ تو روایت کے تمام راوی ثقہ جلیل ہیں، ان کی تفصیل ہم رجال کی بات میں تھوڑا بیان کریں گے، پہلے ہم اس کے ترجمے کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ عن ابی جعفر، یہ روایت ہے امام ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، کیونکہ یہ جو کنیت ہے یہ ان کے لیے ہے اور شاگرد بھی انہی کا ہے تو انہی سے روایت کر رہے ہیں۔ قال، امام نے فرمایا لما خلق اللہ العقل، جب اللہ تعالی نے عقل کو خلق فرمایا، استنطقہ، تو اس سے بات چیت کی، اس سے گفتگو کی، اس کو قوت گویائی عطا کی۔ ثم قال له، اور اس سے کہا اقبل، آگے آؤ، فاقبل، تو عقل آگے آئی۔ ثم قال له، اور اس سے کہا ادبر، پیچھے جاؤ، فادبر، تو عقل پیچھے گئی۔ ثم قال، پھر اللہ تعالی نے فرمایا وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، میری عزت و جلال کی قسم کہ میں نے تو اس سے زیادہ کوئی پسندیدہ مخلوق خلق نہیں کی جو مجھے تو اس سے زیادہ پسند ہو، یعنی کہ عقل
ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وہ اس کی پسندیدہ ہے۔ وَلَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِي مَنْ أُحِبُّ، اور میں تجھے کامل نہیں کروں گا مگر اس میں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں گا۔ اما انی ایاک آمر و ایاک انہا، یاد رکھنا میں تجھے ہی امر کروں گا اور تجھے ہی نہیں کروں گا۔ و ایاک اثیب و ایاک اعاقب، اور میں تجھے ہی ثواب دوں گا اور تجھے ہی عقاب کروں گا۔ تو ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، حکم اور منع کردہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عقل کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں میں عقل مکمل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا خطاب بھی ان کے ساتھ ہوگا، اور پھر اسی بنیاد پر جو لوگ عقل اور شعور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو ان کو ثواب دیا جائے گا، انعام سے نوازا جائے گا، اور جو عقل و شعور ہونے کے باوجود اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کریں گے تو ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس حدیث کی تخریج اور اس کے قدیم ترین مصادر سے حوالہ جات ہیں۔ علامہ کلینی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، لیکن ان سے پہلے علامہ احمد بن محمد بن خالد برکی نے اپنی محاسن میں کتاب مصابیح الظلم میں ذکر کیا ہے حسن بن محبوب سے۔ علامہ شیخ صدوق قمی نے امالی میں ذکر کیا ہے اس کو مجلس 65 میں اپنی سند کے ساتھ احمد بن محمد بن عیسیٰ سے۔ نیز محاسن برکی میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام دونوں سے بھی ذکر ہوئی ہے۔ خود کتاب کافی کتاب العقل حدیث 26 میں ان کی سندوں سے انہوں نے نقل کیا علا بن رزین سے، اور کتاب العقل والجہل میں حدیث 14 کے ضمن میں بھی کچھ حد تک اس کو ذکر کیا ہے۔ محاسن میں اسے ایک حدیث کے ضمن میں بھی نقل کیا ہے۔ علل الشرائع علامہ شیخ صدوق نے اس کو امام صادق علیہ السلام سے ایک دوسری سند سے ذکر کیا ہے، نیز اس میں ایک اور سند کے ساتھ امام صادق علیہ السلام سے جو کہ نبی اکرم سے منقول ہے، اور اس میں اضافہ بھی موجود ہے۔ من لا يحضرہ الفقی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کو ایک طویل حدیث کے ضمن میں نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ نیز کافی میں کتاب العقل والجہل میں سند حدیث 32 کے ذیل میں ایک سند کے ساتھ امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ محاسن میں ایک جگہ پر اسے مرفوع طور پر اسے نقل کیا گیا ہے۔ اختصاص شیخ مفید میں اسے بطور مرسل امام صادق علیہ السلام سے ذکر کیا ہے۔ تحف العقول حرانی میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا ہے۔ ان تمام مصادر میں سوائے محاسن اور امالی میں تھوڑا بہت اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ خصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ میں اسے باب عشرہ میں بھی ذکر کیا ہے، اور معانی الاخبار شیخ صدوق میں بھی، اور امالی شیخ توسی مجلس 19 میں بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ الوافی فیض کاشانی جلد اول صفحہ 51 میں، وسائل شیعہ جلد 15 صفحہ 4 میں، اسی طرح بہار اور باقی بہت ساری متاخرین کی جو کتب اور جوامع حدیثی ہیں ان میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سند میں عدت من اصحابنا سے انہوں نے روایت کی تھی، تو اس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ الوافی فی تحقیق اسناد کتاب الکافی غیث شبر محقق کی کتاب ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مشائخ کلینی میں سے وہ جمع ہوتے ہیں، ان کے یہاں پر نام بھی گنوائے گئے ہیں خلاصہ علامہ ہلی کے حوالے سے اور رجال نجاشی کے حوالے سے۔ تو جس وقت ایک جماعت مشائخ کلینی کی اس میں ہو تو یقیناً اس میں ثقہ اور قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے زیادہ مشکل نہیں رہتی سند میں۔ محقق غیث نے مزید اس کی وضاحت کی ہے کہ اگرچہ کہ یہ جو تفصیلات علامہ ہلی نے اور شیخ نجاشی نے دی ہیں ان کی مستندات ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن چونکہ شیخ نجاشی اور علامہ ہلی نہایت ہی ماہر رجال ہیں اور قابل اعتماد ہیں تو اس بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی عدہ کلینی کے بارے میں علامہ سید بحر العلوم نے کچھ اشعار کہے ہیں۔ عدت احمد ابن عیسیٰ بالعدد خمسۃ اشخاص بہم تم السند، علی العلی والعطار ثم ابن ادریسی وہم خیار ثم ابن قورا قضا ابن موسیٰ فہاؤلاء عدت ابن عیسیٰ، اور باقی بھی عدہ کے بارے میں انہوں نے تفصیلات دی ہیں۔ اس روایت کا دوسرا راوی
محمد بن یحییٰ عطار وہ کلینی کے جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں۔ علامہ نجاشی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن یحییٰ ابو جعفر العطار القمی شیخ و صحابنا فی زمانہ ثقۃ عین کثیر الحدیث، اور ان کے بارے میں جناب غیث شبر نے فرمایا کہ یہ طبقہ ثامنہ میں سے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور راوی بھی مشترک نہیں ہے نام وغیرہ کے حوالے سے۔ علامہ کلینی نے 3000 روایات ان سے نقل کی ہیں اور یہ ساری تفصیلات حوالہ بھی یہاں پہ ذکر ہے۔ علامہ سید خوئی علیہ رحمہ اور شیخ حسن ابن شہید ثانی ان کا نظریہ ہے کہ محمد بن یحییٰ عطار ہر صورت میں تمام عدہ شیخ کلینی میں شامل ہوتے ہیں، اور اسی کو جناب باقر اروانی آیت اللہ المحقق موجودہ مشائخ میں سے ہیں، ان کا بھی نظریہ یہی ہے۔ جناب عطار کے بارے میں موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں، جو کہ علامہ شیخ جعفر سبحانی کے زیر نظر لکھا گیا ہے، تفصیلاً ان منابع کا ذکر کیا گیا ہے جن میں رجالی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ رجال نجاشی، رجال توسی، معالم العلماء، رجال ابن داود، رجال علامہ ہلی، نقد الرجال اور باقی تمام منابع بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سند کا تیسرا راوی ہے احمد بن محمد، تو اس کے بارے میں ہے کہ جب امام کلینی ایک واسطے سے احمد بن محمد سے روایت کرتے ہیں، یا تو یہ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی ثقہ ہوتا ہے یا احمد بن محمد بن خالد برقی ثقہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں میں سے ایک ہو ثقہ ہیں، لیکن زیادہ ترجیح جناب غیث شبر نے دی ہے کہ یہ اشعری کمی ہے، یہ رئیس الکمیین تھے اور دونوں بہرحال ثقہ ہیں۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کے متعلق ایک روایت جناب کلینی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب ابن عیسیٰ قدر تعصب رکھتے تھے عربی حوالے سے، تو اس روایت کو یہاں پہ جناب محقق نے ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا ہے۔ تو جناب محقق فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف و سند ہے خیرانی اور اس کے والد کے حوالے سے۔ جب روایت ضعیف ہے تو یہ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی کے ضعف اور مذمت پہ دلالت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی روایت سے کسی کے ضعف پہ دلیل قائم کرنی ہو تو پھر اس کو معتبر ہونا چاہیے۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی جلیل القدر سے راوی تھے۔ ان کے بارے میں رجال میں ایک بحث ہوتی ہے کہ جن سے وہ روایت کریں وہ بھی سچے ہو جائیں، چونکہ وہ ضعیفوں سے روایت کرتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال اس کے بارے میں کافی رجال کی کتابوں میں بحث ہے، لیکن یہ نظریہ ثابت نہیں ہے۔ علامہ سید خوئی علیہ رحمہ اور باقی اس کے منکر ہیں۔ جناب احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی کے حوالے سے موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تمام منابع رجالی کو بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ اس کے حوالے موجود ہیں۔ اور اگر احمد برقی مراد ہوں، احمد بن محمد بن خالد برقی جن کی کتاب محاسن برقی مشہور ہے، تو موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں ان کے حوالے سے بھی تمام منابع رجالی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس روایت کے چوتھے راوی حسن بن محبوب سراد ثقہ جلیل القدر ہیں، یہ اصحاب اجماع میں سے ہیں، فقہائے شیعہ میں سے ہیں، ارکان اربعہ میں سے ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ شیخ توسی کی فہرست سے جناب محقق غیث شبر نے اس کو ذکر کیا ہے، انہوں نے اس کو جلیل القدر قرار دیا ہے۔ حسن بن محبوب کے متعلق رجال ابو امرکشی میں بہت ساری روایات بھی ذکر ہیں۔ ایک تو ان کو رجال ابو امرکشی میں ہی اصحاب اجماع میں شمار کیا گیا ہے، جن کی فقاہت پہ تمام شیعہ علماء فقہا متفق ہیں، اور کچھ روایات بھی ذکر کی ہیں۔ جناب حسن ابن محبوب کے بارے میں موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تمام منابع کو بھی جمع کر دیا گیا ہے، جن رجالی علماء نے ان کے بارے میں تفصیلات ذکر کی ہیں، یہ سارے منابع ہیں۔ اس سند کے پانچویں راوی علا بن رزین ہیں، ان کو قلا بھی کہتے ہیں چونکہ یہ ستو فروش تھے، ثقہ تھے اور جناب محمد بن مسلم ثقفی کے ساتھی تھے، شاگرد تھے۔ علامہ نجاشی نے فرمایا علا بن رزین القلا ثقفی مولا، اور پھر ان کو ثقہ جلیل بھی قرار دیا ہے، کان ثقۃ واجہن۔ علا بن رزین کی کتابوں کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، وکتب العلا بن رزین مشہورۃ عند اصحابنا بل معروف باستقامتها، یعنی ان کی کتابیں مشہور تھی شیعہ فقہا میں اور ان کے مطالب بھی مستقیم تھے، یعنی اس پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ ایک قصہ یہاں پر رجالی کتابوں سے ذکر ہے، تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ علا بن رزین قلا کے متعلق بھی رجالی مباحث کو اور رجالی منابع کو جناب موسوعۃ و طبقات الفقہاء نے
تفصیل کے ساتھ یہاں پر جمع کر دیا ہے۔ محمد بن مسلم ثقفی طحان مشہور ہیں، واجہ اصحابنا بالکوفہ، فقی ثقہ تھے، جناب نجاشی نے ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ الاوقس بھی ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ واجہ اصحابنا بالکوفہ فقیہ ورع، امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے صحابی تھے اور اوثق الناس تھے۔ ان کی کتابوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب شیخ مفید نے انہیں فقہا میں سے شمار کیا ہے جن کی طرف حلال و حرام میں رجوع کیا جاتا تھا۔ محمد بن مسلم ثقفی کے متعلق بہت زیادہ روایات مدح پائی جاتی ہیں جن کو علامہ ابو عمر کشی نے رجال ابو عمر کشی میں ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک روایت ہے عبداللہ بن ابی یافور نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں ہر وقت نہیں حاضر ہو سکتا، بعض اوقات مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں دینی مسائل میں، مجھے پتہ نہیں ہوتا تو کس سے پوچھوں؟ فرمایا فما یمنعک من محمد ابن مسلم الثقفی فانہ قد سمع من ابی وکان وجیہا، کہ آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ محمد ابن مسلم ثقفی سے سوال کریں، اس نے میرے والد گرامی سے حدیثیں سنی ہیں اور ان کی بارگاہ میں وہ نہایت قابل احترام تھے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پسندیدہ ترین افراد میں برید بن معاویہ، محمد بن مسلم، احول مومن طاق وغیرہ اور زرارہ شامل ہیں۔ یہاں تک جناب محمد بن مسلم ثقفی کے متعلق منابع کا تعلق ہے تو موسوعۃ طبقات الفقہاء نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے ان کو فقیہ قرار دیا ہے اور فقہاء کی لسٹ میں شمار کیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ائمہ علم میں سے تھے، یعنی ماہرین میں سے تھے اور وجوہ شیعہ میں سے تھے، شیعہ کی پہچان تھے۔ تو اس کے بعد ان کے بارے میں رجالی منابع کو بھی جمع کر دیا ہے، جن جن رجالیوں نے تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے تو ان کے نام یہ ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب العقل والجہل حصہ اول میں کتاب عقل کی پہلی حدیث پیش کی گئی، اس کی تخریجات وغیرہ ذکر ہوئی، حدیث مذکور کی سند اور متن کے حوالے سے بھی تفصیل ذکر ہوئی ہے۔ زیادہ تر ہم نے سند کے بارے میں بات کی ہے، اس طرح لغات اور مشکل الفاظ کے معنی اور شارحین کے اقوال بھی پیش ہوئے۔